اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے اور وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فلسفہ انسانیت ہے، یعنی فلسفہ انسانیت یعنی ہیومینٹی۔ وٹ از ہیومینٹی ان اسلام، یہ کیا ہے؟ تو اسے ایکسپلین کرنے سے پہلے کچھ جو پریزنٹ تخیلات ہیں یا پھر عصر حاضر کے جو تخیلات ہیں، جو کنسیپٹس ہیں اس کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سب سے بڑا اس میں دھوکہ فلسفہ انسانیت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے اور جو آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ مطلب ظلم کیا گیا ہے، یا کہہ دیا جائے کہ ایک قسم کی انہیں بربادی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس طرح تفرقہ بازوں نے ظلم کیا ہے نا، کہ اسلام کو چند یا دین کو چند شخصیات میں بانٹ دیا ہے، اسی طرح این جی اوز نے انسانیت کو کچھ چیزوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تمام این جی اوز جتنی بھی ورک کر رہے ہیں، خواہ وہ بلڈ ڈونیشن پہ بنی ہو، خواہ وہ مطلب مختلف خواتین کو فیسز پرووائڈ کر رہے ہوں، یا عبایا پرووائڈ کر رہی ہوں، یا کچھ بھی اس طرح کے کام سر انجام دے رہی ہوں، ان تمام این جی اوز نے انسانیت کو بانٹا ہے۔ جس طرح تفرقہ بازوں نے یا جس طرح مسلکوں نے بانٹ لیا نا، کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ یعنی میں مثال دے دیتا ہوں کہ تشیع نے اہل البیت کو لے لیا ہے، حضرت علی و آل علی ان کو اٹھا لیا ہے، اور بریلویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا ہے، وہابیوں نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت نے صرف رسول اللہ کی سنت کو اٹھا لیا، اصحاب کو اٹھا لیا۔ تو یہ کیا کر دیا، یہ نا بانٹ دیے گروہ، مطلب کچھ گروہوں میں، کچھ فرقوں میں یا کچھ شخصیات میں وہ بنا دیے ہیں، پورشنز بنا دیے ہیں۔ اس کی بہترین جو مثال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کو مل جائے گی مثنوی میں، مثنوی حصہ دوم، مولا روم کی مثنوی حصہ دوم کی ایک حکایت ہے جو مولا روم نے بیان کی ہے۔ وہ حکایت مولا روم فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اونٹ جو تھا نا، اونٹ کیمل جو ہوتا ہے، وہ انٹروڈیوس نہیں تھا۔ اب وہ تو ایک الفاظات میں مفہوم میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اتنے مشکل الفاظ فارسی کے لکھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، اس لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا میں آسان الفاظوں میں سمجھا دوں آپ کو کہ اس بستی میں اونٹ سے لوگ نا آشنا تھے یا ان انٹروڈیوس تھے، وہ آپس میں انٹروڈکشن نہیں تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ ایک شخص نے، یہ مولا روم کہانی بیان کر رہے ہیں، تصوراتی کہانی، ٹھیک ہے، یہ فرضی ہو بھی سکتی ہے، اصلی یا نقلی، کہانی کے طور پر۔ پہلے مولا روم کا کیا طریقہ ہے، کہانی بتاتے ہیں، پھر اس کا آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور فارسی میں مولا روم کی ان دو کتابوں کو، مثنوی حصہ اول اور حصہ دوم کو، قرآن کی تفسیر سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی آپ مثنوی لیں نا تو آپ کو اوپر لکھا ہوا ملے گا مولوی مانوی حسن قرآن در زبان پہلوی، یعنی قرآن کی تفسیر زبان پہلوی یعنی پہلی زبان فارسی میں۔ تو اس میں مولا روم فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کی بستی تھی جس میں لوگ نا آشنا تھے اونٹ سے۔ تو ایک شخص اونٹ لے آیا، اور اس نے اونٹ کو کیا کر دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا اونٹ کو۔ تو جب اس نے کمرے میں اونٹ کو بند کر دیا تو اس کمرے میں لائٹ نہیں تھی، کیونکہ لوگ نا آشنا تھے۔ اس نے لوگوں کو بلایا، مختلف لوگوں کو، اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اندر۔ اندھیرے کمرہ تھا، اس میں دیکھیں کہ ایک چیز کھڑی ہے، آپ نے ہاتھ لگا کے بتانا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب کچھ لوگ گئے اندر، ٹھیک ہے، پہلا مطلب وہ مولا روم فرماتا ہے پہلا بندہ اندر گیا،
اس نے کہا یہ تو مجھے، اس نے ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ لگا اونٹ کی پچھلی وہ جو دم ہوتی ہے نا، وہ جو اس کی دم ٹائپ ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ لگا، اور وہ مجھے اس کے ایکوریٹ نہیں ہے نام، وہ کون سے حصے پر اس نے ہاتھ لگایا، تو اس نے محسوس کیا کہ یہ تو جھاڑو ہے۔ اب وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ یہ جھاڑو ہے۔ اب ایک اور شخص کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اب اس نے وہ اندر گیا، اور اس نے کہا کہ اس نے اس کے ہاتھ، مطلب اس کے منہ پہ ہاتھ لگایا، اس نے کہا یہ تو بڑی سافٹ سی چیز ہے، مطلب جسے ہاتھ لگاؤ تو اس کے بال بھی ہیں ہلکے ہلکے، تو اس نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک اور کو بھیجا، اس نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، اس نے کہا یہ تو پہاڑ ہے، یہ تو مطلب چھوٹا سا ایک آپ نے پتھر رکھا ہوا ہے اندر۔ تو مختلف لوگ جاتے رہے، کیونکہ اندھیرے میں تھا، اب باہر آ جاتے تو سب کو پتہ چل جاتا۔ نا آشنا تھے نا، اسے کمپلیٹ کسی نے نہیں دیکھا، آدھا دیکھا اور آدھا دیکھ کے اس نے رائے دے دی۔ ملروم آخر میں فرماتے ہیں کہ بالکل اس طرح ہی اسلام و دین کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا ہوا دین کے ساتھ؟ کہ جو بھی شخص گیا ہے، مثال کے طور پہ کہ ملروم دراصل فرمانا یہ چاہتے تھے کہ ہم نے اسلام کو پوری شکل میں نہیں دیکھا، یعنی ہم نے اہل سنت ہے تو انہوں نے اصحاب کو یا سنت رسول کو پکڑ لیا، وہ اہل بیت سے نا آشنا ہے۔ اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت سے آشنا ہے، اصحاب کرام سے نا آشنا ہے۔ بریلوی جو ہیں وہ رسول اللہ سے آشنا ہے، وہ اصحاب و اہل بیت سے نہیں آشنا۔ اور جو لوگ وہابزم ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آشنا ہے اور رسول اللہ سے آشنا نہیں ہے۔ تو ہم نے جب دین کو دیکھا تو ہم نے وہی ہم لوگ ہیں جنہوں نے اندھیرے میں اونٹ کو دیکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جس طرح ہاتھ لگا اس نے کہا کہ یہ ہے، مطلب حصے بنا لیے اس چیز کے، حتیٰ کہ پورا اونٹ ہی، اگر دیکھا جائے پورا اونٹ ہی اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، وہ توحید پر ایمان، یہ بھی دین ہے۔ رسول اللہ سے محبت، یہ بھی دین ہے۔ اہل البیت سے محبت، یہ بھی دین ہے۔ اصحاب سے محبت، یہ بھی دین ہے۔ دین فقط کچھ شخصیات پر مبنی نہیں بلکہ ایک ضابطہ حیات ہے جو آپ کو توحید سے لے کر مہدویت تک آپ کو صراط المستقیم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس میں دوسری بات، اب این جی اوز نے دیکھیں کیا کیا ہے۔ این جی اوز نے انسان کو، ایک مومن کو، آپ لوگوں کو فلسفہ انسانیت سے محروم کر دیا ہے۔ وہ کیسے محروم کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان بننا جو ہے وہ مقصد تخلیق، مطلب مقصد خلق جو ہے نا آپ کیوں بنے ہیں، وہ انسان بننے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اب انہوں نے انہیں کس میں محدود کر دیا؟ فقط بلڈ ڈونیشن میں، فقط لوگوں کی ڈیوز پے کرنے میں، فقط کچھ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، جسٹ یہ کچھ کیا انہوں نے۔ اب عرض یہ ہے کہ غلط کام نہیں ہے، یہ غلط کام تو رسول اللہ کو ماننا بھی غلط کام نہیں ہے۔ اس طرح وہابی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور وہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ عام سے انسان تھے وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا غلط نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ فقط کچھ چیزوں کو لے لینا اور باقیوں کو وہ کر دینا، یہ اسلام یا یہ وہ دین نہیں ہے۔ اب دوسرے اس میں عرض کی جائے کہ ایک اور جو اس میں بات ہے، یعنی اس طرح دیکھ لیا جائے، اہل تشیع کی بات کر لیں، اہل البیت کو ماننا غلط تو نہیں ہے۔ اہل البیت کے غم امام حسین و حضرت علی و آل علی کو ماننا غلط نہیں ہے، بہت اجر ہے اس کا۔ مطلب وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت نہیں دے سکتے ان لوگوں سے۔ وہ اجر رسالت کیا تھا؟ وہ اپنے اہل و آل سے، رسول اللہ کے اہل و آل سے محبت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر رسول اللہ نے تلقین کی کہ اہل بیت سے محبت رکھنا، اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے وہ ہر امت جانتی ہے کہ جتنا ظلم اہل بیت سے کیا گیا اتنا کسی سے بھی نہیں کیا گیا۔ اب ہر امام دیکھیں، ہر ان کا امام شہید کیا گیا، تمام آل علی شہید کی گئی ہے، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں 6 ماہ کا بچہ بھی موجود ہے۔ ویسے اس میں اب یہ غلط تو نہیں ہے اہل بیت کو ماننا، ان کے اتنے بڑے کرامات ہیں، لیکن فقط اہل بیت کو ماننا، آپ دیکھیں کہ اہل بیت کو مان لیں، آپ رسول اللہ کو نہ مانیں۔ حسین منی و نا من الحسین، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔
یہ غلط ہے نا. اب کوئی بندہ جو امام حسین کو مانتا ہے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتا، وہ غلط کر رہا ہے، مکمل غلط کر رہا ہے، جتنے آج کل کی میجورٹی اس طبقے کی کر رہی ہے. تو فلسفہ انسانیت یہ ہے کہ آپ کو انسان بنایا جائے. اب اس میں آپ کو تمام ایک پوری کائنات ہے، اس میں انسانیت سب کچھ ہی ہے. انسانیت آپ کا مقصد خلق، آپ پیدا ہوئے ہیں، مقصد ہی آپ کا انسان بننا ہے. مقصد میں سے اگر فار ایگزامپل اگر میں کہوں نا کہ ایک ڈبہ ہے، یہ آپ نے لے کے دریا کے پار جانا ہے. اگر آپ اسے نہیں لے کے گئے یا اگر آپ اسے ادھورا لے کے گئے تو آپ اس دریا کو پار نہیں کر سکتے. تو اگر وہ اس ڈبے کو کاٹ لیا، اگر آدھے آدھے سے کاٹ لیا جائے تو کوئی دریا پار کر پائے گا؟ وہ ڈبہ پورا لے کے جانا ہے آپ نے. این جی اوز نے اس ڈبے کو کاٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان حصوں میں آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. یہ این جی اوز کا سب سے بڑا ظلم ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی این جی او ہی کیوں نہ ہو اور وہ چاہے بڑی سے بڑی این جی او ہی کیوں نہ ہو. ہر میدان میں آپ کا عمل جو ہے وہ نوٹ کیا جائے گا. اب انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے سب سے بڑا جو این جی او نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ ان کی سوچوں کو محدود کر دیا ہے. یعنی کچھ سوچوں پر کچھ لمیٹڈ سوچوں پر محدود کر دیا. یعنی ان کو انسانیت کا اب آپ لوگوں کو عرض کیا نا کہ انسانیت آپ کا مقصد ہے، خلق جو آپ بنائے گئے ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ انسان بن سکیں. لیکن یہ ان کو نہیں پتا. اب آپ کسی نارمل بندے سے جا کے کہو، اب اس کو یہ بات سمجھانا انتہائی مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آلریڈی ایک جو سوچ اس قدر بلڈ کی گئی ہے این جی اوز کی طرف سے، اس سے باقاعدہ ورک کیا گیا ہے اور اب تک ورک ہو رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی ڈیولپڈ جو سوچ ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. اب آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ مقصد تخلیق انسان بننا ہے، آپ کو بتایا تھا، آپ لوگوں کے نزدیک یہ نئی باتیں تھیں. اب اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو آگے لوگوں تک مطلب لے کے جانا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایکچولی ہمارے گھر لائٹ نہیں ہے آج، اس لیے میں وہ پی سی پہ یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ بار بار اس طرح ہو رہا ہے. اب ملتان میں انتہائی بارش ہوئی ہے پچھلے 1-2 دن سے، کل رات سے، تو اس وجہ سے یہ بہت ایشو ہو رہے ہیں لائٹ کی وجہ سے. تو اس لیے میں کل لیکچر دے بھی نہیں پایا تھا. ابھی بھی حالت بہت خراب ہے. یہ بس پی سی لیپ ٹاپ چل رہا ہے تو اللہ کے کرم سے یہ آپ لوگوں تک ڈیلیور ہو رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات آخر میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ فلسفہ انسانیت انسان بننا ہے. وہ ہر شعبے میں، اگر آپ این جی اوز کا ایک بلڈ گروپ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے کہ بلڈ گروپ کمپین، فار ایگزامپل ملتان میں آپ کو مثال دیتا ہوں، للہ ویلفیئر سوسائٹی بلڈ ڈونیشن کی ہے، ٹھیک ہے. ہیومن ہیلپنگ ہینڈ ہے، آپ لوگ اس میں یہ ایسی سوسائٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی اچھا ورک کر رہی ہیں. یہ سوسائٹی جتنا بھی میں نام لے رہا ہوں جن کا، للہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، ہیومن ہیلپنگ ہینڈ ہے، ممکن کر ہے، سینٹس فاؤنڈیشن ہے، ملین اسمائلز ہے، یہ تمام سوسائٹی. انہوں نے نا اب ایک ہے جی وہ بلڈ ڈونیشن کی ہے، ایک ہے جو فیسز کلیکٹ کرتی ہے، ایک ہے جو بچوں کی ہراسمنٹ کے خلاف ہے، ایک ہے جس طرح وہ ہے لائف آف گیونگ ہے، وہ ہیومینٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ جی مسجدیں اگر مسجد کو بنوا دی جائے کہ اس طرح کچھ کام کروایا جائے. یہ لوگ آج کل کے کام سر انجامی مختلف این جی اوز، آپ لوگ بہتر آشنا ہیں کیونکہ میں ان این جی اوز میں نہیں ہوں اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ان تمام این جی اوز کے دیکھوں. آپ لوگ زیادہ بہتر آشنا ہیں، سب لوگ ہیں، سب ایکٹیویٹیز سے بھی ان سے آشنا ہیں. ان تمام این جی اوز سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، انتہائی ہیومینٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک غلط سوچ، ایک غلط نظریات، ایک لمیٹڈ سوچ لوگوں میں بلڈ ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ فقط کچھ کام کر لینا ہی اسلام و دین ہے. یعنی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک وقت پر امام الامت بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو ایک وقت پر اتنا بھی ہونا پڑتا ہے کہ غریب لوگوں کو آپ سے مدد ہو سکے، آپ کو ایک وقت پر آپ کے دشمنوں کے خلاف قیام بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی آج ہمارے دشمن امریکہ و اسرائیل ہیں، اور وہ تمام تفرقہ گر جو مسلمانوں میں خواہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے خلاف بولیں
یا خلفائے راشدین کے خلاف غلط باتیں کریں، یہ ایک گروہ ہے، یہ وہ یہودیت گروہ ہے، یہ مسلمان نہ آپ سمجھیں گے۔ اور ان کے خلاف اگر کوئی قیام نہیں کر رہا تو وہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غریب کو بھوکا دیکھ رہا ہے اور اس کو مدد نہیں کر رہا تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مطلب اپنے انٹرنلی مسائل کو رد کر کے اپنی ملت کے بارے میں، ملت پاکستان و ملت مسلمہ کے بارے میں نہیں سوچ رہا تو اس میں انسانیت نہیں ہے۔ اگر ایک افغانستان میں کسی کی لاش بند بوری میں اٹھا کے مار دیا جاتا ہے، اگر اس میں درد نہیں ہو رہا، اگر کشمیر کے نوجوانوں کا اگر آپ کو درد نہیں ہے، اگر انڈیا میں جو لوگ وہاں آن دی ڈیلی بیسس قتل کیے جا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو نہیں ہے تو آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے آشنا نہیں ہیں، آشنا نہیں ہے، آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو دو چیزوں کی انتہائی ضروری ہے، ایک حصول علم اور ایک ہے حالات حاضرہ۔ اس بار انشاءاللہ وقت نہیں ملا مجھے نماز جمعہ کا وہ کرنے میں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا وہ میں ضرور دونوں کو، پچھلے کو بھی کر دوں گا۔ اور ایک بہت سی ضروری باتیں جو بتانی آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی ڈیلیور کر دیا جائے گا۔